آج کا دن سب کے لیے بہت کچھ لانے والا تھا۔ سب تیار سے ہال میں جمع تھے۔ دونوں دلہنیں بھی تیار برائڈل روم میں بیٹھی تھیں۔ دریا کو پہلی شادی سے زیادہ اب روپ آیا تھا۔ دونوں ایک سے بڑھ کے ایک لگ رہی تھیں۔ سرخ کامدار لہنگوں پہ سرخی دوپٹے، ناک میں گول باریک تار والی نتھ پہنی تھی۔ جب سے دریا واپس آئی تھی تو ہدا نے واپس سے اس کی ناک میں نوز پن ڈال دی تھی تاکہ وہ بند نہ ہو جائے۔ اذلان بھی دریا کی گود میں تھا لیکن وہ مسلسل تنگ کر رہا تھا کہ کوئی اسے اٹھائے اور باہر لے کے جائے۔ یہ عادت ارمان سے ہی لگی تھی کہ جب بھی وہ آتا اس کو لے کے باہر نکل پڑتا۔ اب اذلان کی عادت ہو گئی تھی باہر جانے کی۔ اذلان کیوں اس طرح ماما کو تنگ کر رہے ہو بیبی؟ دریا نے جھنجھلا کے کہا تو ہدا ہنس دی۔ زیادہ ہنسو نہیں، جب اپنے 5-6 ہوں گے تب لگے گا پتا۔ دریا نے آنکھیں دکھاتے کہا، ارے لڑکی کچھ خیال کرو، اپنے دلہن ہونے کا اس طرح بے شرموں کی طرح باتیں نہیں کرتے۔ ہدا نے دادی اماں بن کے کہا تو خود ہی ہنس دی۔ اذلان آؤ بابا کے پاس چلیں۔ اس کو بہلانے کے لیے گود میں اٹھاتی ٹہلنے لگی۔ بیبی سے زیادہ تو ماما کو جلدی ہے بیبی کے بابا کے پاس جانے کی، ہدا نے پھر شرارت سے کہا تو دریا نے رک کے گھور کے اسے دیکھا جو خود کل مرنے کو تھی اور آج اسے تنگ کری تھی۔ تبھی کچھ لڑکیاں ان کے روم میں آئیں کہ بارات آ گئی ہے، آ جائیں، تو وہ دونوں ان کے ہمراہ سٹیج کی جانب چل دی جہاں دونوں شہزادوں کی آن بان لیے انہیں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ سٹیج پہ پہنچی تو سالار نے ہدا کو پکڑ کے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا، جبکہ ارمان نے پہلے اذلان کو گود میں لیا، پھر دریا کا ہاتھ پکڑتے اپنے ساتھ بٹھایا۔ کچھ دیر بعد سحر تیار سے ان کی جانب آئی، دودھ پلائی کی رسم کرنے اور کافی لڑائی کے بعد اپنا مطالبہ پورا کر کے واپس جانے کے لیے مڑی تو کسی سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ٹکرانے والے نے بر وقت اس کو بازو سے تھاما، ورنہ سحر بی بی کا اللہ ہی حافظ ہو جانا تھا۔ تم وہی ہو نا؟ نظر نہیں آتا کہ کوئی آ رہا ہے تو دیکھ کے چل لیں۔ پہچان میں آنے کے بعد سحر تمیز سائڈ پہ رکھ کے اس پہ چڑھ دوڑی۔ دیکھیں مس، میری غلطی ہے، آئی ایم سوری، لیکن آپ اس طرح سے بات نہ کریں، اس نے صلح کرتے کہا۔ ارے میں کس طرح بات نہ کروں؟ بات آپ بڑھا رہے اور الٹا مجھے سنا رہے ہیں۔ سحر لڑاکا عورتوں کی طرح اس کے آگے کھڑی ہو کے بولی۔ ینگ مین، کیا سب اوکے ہے؟ پیچھے سے آتی مشفقانہ آواز پہ سحر نے دیکھا تو ذرا تمیز جو سائڈ پہ رکھی تھی واپس سے اپنے پاس رکھ لی۔ جی بابا سب ٹھیک ہے، وہ بس ان سے ہلکی سی بات چیت ہو رہی تھی۔ سائم نے مسکرا کے اپنے والد اور ان کے ساتھ حسن صاحب کو دیکھتے کہا، اس سے ملو، یہ ہماری بچیوں کی بہت اچھی دوست اور ہماری بیٹی سحر۔ حسن صاحب نے سحر کا تعارف کروایا تو وہ احتراماً ان کے آگے پیار لینے کو جھکی۔ کیسے آپ انکل؟ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ سحر دھیمے لہجے میں گویا ہوئی تو سائم نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو 2 منٹ پہلے ایک گوارن لگ رہی تھی اسے۔ بھئی ہمیں بھی تم بہت اچھی لگی ہو، انہوں نے سائم کو ایک نظر دیکھتے کہا جو مسلسل سحر کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں برخوردار، ٹھیک کہا نا؟ سائم کے والد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں قدم واپس لایا اور اپنی جھیپ مٹانے کو جلدی سے بول اٹھا، جی ایسا ہی ہے۔ اس نے جلدی سے کہا اور معذرت کر کے وہاں سے چلا گیا تو سحر بھی کسی کام کا کہہ کے غائب ہوگی۔ بس مجھے یہ اپنے بیٹے کے لیے چاہیے، ان کے والدین سے بات کرواؤ میری۔ سائم کے والد نے خوش ہوتے کہا تو حسن صاحب نے ان کو سحر کے والدین سے ملوایا اور ان کے بیٹے کا پرپوزل بھی پیش کیا جو انہوں نے بغیر دیر کیے قبول کر لیا۔ دریا مسکراتی ارمان کے پہلو میں بیٹھی دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو آپس میں جانے کون سی زبان میں بات کر رہے تھے۔ تبھی دریا کی غیر ارادی نظر ہال کے دروازے کی جانب کی تو اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور بے اختیار ہی اس نے اپنا ہاتھ ارمان کے بازو پہ رکھا تو ارمان نے چونک کے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جس کی وجہ سے وہ خوف کھا رہی تھی۔ ریلیکس درے، ارمان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تو دریا نفی میں سر ہلانے لگی جبکہ آنسو بھی آنکھوں سے بہنے لگے۔ میرا بیٹا، اس کے ہونٹ سرگوشی کرنے کے انداز میں ہلے۔ دریا کی سرگوشی اتنی ضرور تھی کہ ارمان بھانپ گیا کہ اس کو کس چیز سے خطرہ ہے، تبھی اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے اس کے گرد بازو پھیلائے جس پہ دریا نے مڑ کے بھیگی پلکوں سے ارمان کو دیکھا تو اس نے اسے اشارے سے تسلی دی۔ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے، ارمان نے آہستہ سے کہا اور اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میرے بچے کو لے جائیں گے، میں کہیں نہیں جانے دوں گی اپنے بچے کو، ان کو کہیں یہاں سے لے چلے جائیں۔ دریا نے باقاعدہ روتے کہا تو سالار بھی دریا کے پاس آ گیا۔ وہ بھی حامد کو دیکھ چکا تھا گیٹ سے اندر آتے۔ حامد چلتا سن کے ان کے پاس آ کے رکا تو دریا نے جلدی سے ارمان سے اذلان کو لیتے خود میں چھپایا، جبکہ مشی جو ساتھ ہی حامد کی آئی تھی اپنے سامنے موجود اس چھوٹی سی پیاری لڑکی کو دیکھ کے حیران تھی کہ اس میں کیا کمی رہ گئی جو حامد نے بلا وجہ اس کو چھوڑا۔ پھر خود پہ بھی غصہ آیا کہ وہ کیوں اس کی زندگی میں شامل ہوئی، اگر وہ نہ ہوتی تو یہ سب ڈرامے نہ ہوتے۔
دریا مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، حامد نے بغیر کوئی لگی لپٹی کے بات کا آغاز کیا، جبکہ دریا کی حالت ایسی تھی جیسے وہ ابھی گر جاتی، اگر ارمان کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ میں نہیں دوں گی اپنا بیٹا، یہ صرف میرا ہے، انہیں کہیں یہاں سے چلے جائیں، میں نہیں جانتی ان کو، میں واقعی نہیں جانتی ان کو۔ اب وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی کہہ رہی تھی جیسے ارمان کو یقین دلانا چاہتی ہو۔ درے ریلیکس، میں پاس ہی ہوں تمہارے، اور ایک بار بات تو سن لو اس کی، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ارمان نے اس کو ریلیکس کرتے کا اور اس کی توجہ حامد کی طرف کروائی، جو نادم سا دریا کو ہی دیکھ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا اور وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی۔ غلطی بھی تو ساری اسی کی تھی جو اس نے دریا کو توجہ نہیں دی اور اس پہ جھوٹا الزام لگا کے طلاق دے دی، صرف پیچھا چھڑوانے کے لیے، اور اب اس وقت یہاں آیا جب وہ نئی زندگی کی شروعات کرنے والی تھی تو دریا کا خوف کھانا بنتا تھا۔ میں کیسے ریلیکس ہوں، آپ دیکھ نہیں رہے وہ میرے بیٹے کو یہاں سے لے جانے آئے ہیں، میں کبھی بھی نہیں دوں گی۔ ہال میں تقریباً سبھی لوگ ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے اور بڑی دلچسپی سے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ تو رے میری جان، ایک منٹ آپ چپ کریں۔ ہاں بولو حامد، ہم سن رہے ہیں۔ سالار نے پاس آتے دریا کو اپنے ساتھ لگاتے حامد کو مخاطب کرتے کہا، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے یہ سب ہوا، میں اپنے بیٹے کو یہاں سے۔ حامد نے جب بولنا شروع کیا تو دریا نے چیخ کے اسے ٹوکا، میرا بیٹا ہے وہ، بس میرا۔ اسلان کو ہدا نے پکڑ لیا تھا۔ دریا کی طبیعت بگڑنے کی وجہ سے دریا اس کے پاس پہنچی اور اسلان کو اپنی آغوش میں لیتے روتے ہوئے چلائی، ہاں ہاں تمہارا بیٹا، میں اسے لینے نہیں آیا، میں تو بس اسے دیکھنا چاہتا تھا اور تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، حامد نے آرام سے کہنا چاہا جبکہ سب خاموش تھے، بڑے بھی یہ سب تماشا خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ معافی؟ کیوں؟ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ آپ نے میری زندگی چھین لی مجھ سے اور آپ معافی مانگ رہے ہیں؟ لوگ مجھے بد کردار کہنے لگے تھے، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں بس ابھی 3 ماہ کی نئی دلہن تھی جو طلاق لے کے اپنے والدین کی دہلیز پہ بیٹھ گئی۔ آپ کے الفاظ کیا تلافی کر پائیں گے؟ مجھے میرے ہی گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا تھا آپ نے، میری پیٹھ پیچھے باتیں کرنے لگے کہ جانے کیا خرابی تھی مجھ میں جو مجھے 3 ماہ میں طلاق دے دی گئی۔ سالار سے علیحدہ ہو کے وہ حامد کے سامنے آئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگی جبکہ اس کی آخری بات پہ سب نے تڑپ کے اسے دیکھا، میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت دے دو۔ حامد نے التجا کی تو دریا پھیکا سا ہنس دی۔ دریا میں مانتی ہوں کہ انہوں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، اور قصور میرا بھی تھا کہ میں نے ان سے شادی کرنے کا کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شادی شدہ ہیں، لیکن ہمیں اس سب کی سزا بھی مل رہی ہے اور جانے کب وہ آزمائش ختم کرے گا اللہ۔ حامد کافی دنوں سے بہت ڈسٹرب ہے، انہیں جب سے پتہ چلا کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے تو وہ اپنی پچھلی تمام تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو لے کے بہت نادم ہے۔ ان کی جگہ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، پلیز تم ہمیں معاف کر دو، کیا پتہ تمہارے معاف کرنے سے ہماری سزا قلیل ہو جائے اور اللہ بھی ہم پہ رحم کی بارش کر دیں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز تم معاف کر دو۔ حامد کے چپ ہونے پہ مشی نے اپنی بات کی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہوگی۔ جب سے مشی نے حامد کو بتایا کہ اس نے دریا کے ساتھ کتنی زیادتی کر دی ہے تب سے حامد بہت بے چین رہا تھا، اسے اپنے کیے کا احساس ہوا تھا اور وہ زور شرمندہ اور جھکے سر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوتا اور ان سے فریاد کرتا تھا، لیکن دل کو تسلی کہاں ہونی تھی جب تک وہ دریا سے معافی نہ مانگ لیتا اپنے کیے کی۔ میں آپ کو نہیں جانتی اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ حامد آپ سے پہلے سے ہی پیار کرتے ہیں، ورنہ میں کبھی بھی ان کی زندگی میں شامل نہ ہوتی، اور معافی، میں کون ہوتی ہوں معاف کرنے یا نہ کرنے والی؟ اصل توبہ تو اللہ کے آگے جھک کے کی جاتی ہے۔ میرے دل میں کبھی کسی نفرت نے اپنا گھر نہیں بنایا اور نہ ہی اب ایسا ہے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، لیکن میرے ساتھ برا ہوا اور شاید اسی میں کوئی بہتری تھی۔ دریا نے کہتے ایک نظر ارمان کو دیکھا، میں ہر چیز بھلا سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پہ لگا الزام نہیں۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے، اسے لگا جیسے سب کچھ واپس سے وہی وقت دہرایا جا رہا ہے، آنکھوں کے آگے وہی منظر گھوم رہے تھے جب حامد نے اسے بد کردار کہہ کے گھر سے نکالا تھا۔ دریا، میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کسی طرح سے بھی سکون میسر نہیں، میں جب اللہ سے اپنے لیے اولاد کی دعا کرنے لگتا ہوں تو ہمت نہیں ہوتی کہ کس منہ سے مانگوں اللہ سے، جبکہ میں نے خود کی اولاد کو قبول کرنے سے منع کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو اور اس سے ملنے کی اجازت دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اس سے ملنے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں اصرار کروں گا، بس ایک بار کہہ دو کہ مجھے معاف کر دیا تم نے۔ حامد نے آنکھوں میں نمی لیے التجا کی۔ وہاں موجود سبھی لوگ سب دریا کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا کہے گی، جبکہ ارمان مسکرا رہا تھا جیسے وہ جانتا ہو کہ دریا آگے کیا کہے گی۔ اگر میرے معاف کرنے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا، کیونکہ میں کسی کی بد دعا کا شکار نہیں ہونا چاہتی اور نہ ہی میں اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے اور نیک اولاد سے نوازے۔ جہاں تک رہی
میرے بیٹے سے ملنے کی بات تو آپ اس سے مل سکتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ اسے پتہ چلے کہ اس کا آپ سے کوئی خونی رشتہ ہے۔ دریا نے اپنے آنسو صاف کرتے سسکتے کہا، یہ تو اس کا دل جانتا تھا کہ وہ کیسے یہ سب کہہ رہی تھی، لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا اور نہ ہی وہ اب چاہتی تھی۔ بس اپنا برا وقت وہ کیسے اتنی آسانی سے بھول جاتی، اس کے لیے اسے وقت کی ضرورت تھی۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمہاری کہ تم نے ہمیں معاف کر دیا، اللہ تمہاری آگے کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ مشی دریا کے گلے لگتی ہوئی بولی تو دریا ہلکا سا مسکرا دی، جبکہ باقی سب کی آنکھیں بھی اشک بار تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری درے بہت بہادر ہے، ارمان نے اس کے قریب جاتے ماتھے پہ لب رکھتے کہا تو وہاں موجود تمام لوگ مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر حامد اور مشی وہاں رکے اور ازلان کے ساتھ کھیلتے رہے، لیکن جو بچہ ماں سے زیادہ باپ کا چیلا تھا وہ کہاں دوسروں کے پاس بھی ٹکتا، اسی لیے رونا شروع کر دیا۔ ازلان کو ڈھیر سارا پیار کرتے وہ دونوں وہاں سے سب کے مشکور ہوتے چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد دریا کچھ نہ بولی، بس چپ سی سب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ باقی سب اب بہت خوش تھے کہ سب ٹھیک ہو گیا اور ان کی زندگیاں اب رنگ بکھیریں گی۔ کیا خیال ہے بھاگ جائیں؟ ہدا مگن سی بیٹھی ازلان کو دیکھ رہی تھی جب اپنے بہت نزدیک سی سرگوشی سنائی تھی۔ جی، اس نے نہ سمجھی سے اپنے دوپٹے کا پلو ٹھیک کیا، سالار کی طرف مڑی اور پوچھنے لگی، بھاگے یہاں سے؟ اس نے پھر سرگوشی کی اور ہلکا سا آگے ہو کے اس کے کان کی لو کو چوم لیا، جس سے ہدا بے اختیار پیچھے ہٹی تھوڑا سا۔ ہم کیوں بھاگیں گے؟ آپ بھاگ جائیں اکیلے۔ ہدا اس کی نظروں سے کنفیوز ہونے لگی تھی تو اپنا رخ دوسری طرف کیا اور ہلکی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، دھیان سے گھر جانا اوکے۔ سالار سکون سے کہتا اٹھا تو ہدا جو جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی، جس پہ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ ناز بیگم ان کے پاس آئی اور پریشانی سے پوچھا۔ جی ماما، ہدا کہہ رہی تھی کہ ٹائم بہت ہو گیا، اب گھر چلتے ہیں، تو بس اسی لیے جانے کے لیے اٹھا۔ سالار نے آرام سے کہہ کے ہدا کو بے آرام کیا۔ بیٹے تھک گئی ہو تو مجھے بتا دینا تھا، ناز بیگم نے پیار سے کہتے اسے اپنے ساتھ لگایا، جبکہ دل ہی دل میں سالار کو مختلف القابات سے نوازنے لگی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا بڑی ماں، یہ اپنی طرف سے لگے ہیں۔ ہدا نے سالار کو گھورتے کہا تو وہ ڈھیٹوں کی طرح دانت نکالنے لگا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، چلو رخصتی کا ویسے بھی ٹائم ہو گیا، اکٹھے نکلیں گے، انہوں نے ازلان کو گود میں لیتے کہا، جبکہ دریا بھی خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی یہ خاموشی ارمان اچھے سے نوٹ کر رہا تھا، لیکن وجہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ میری بیوی نہیں ہے۔ رخصتی کے وقت سالار اچانک سے چلا اٹھا۔ حسن صاحب تو اپنے بیٹے کی حرکات کا ملاحظہ کر رہے تھے، جو جانے آج کون سی روح اپنے اندر ڈال آیا تھا۔ سالار پاگل ہو کیا؟ یہ ہدا ہے اور چپ کر کے بیٹھو گاڑی میں، ناز بیگم نے سختی سے کہا۔ ارے جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری بیوی نہیں ہے تو کیوں نہیں مان رہی میری بات؟ سالار نے صدمے سے کہا، جبکہ سب سے بڑا صدمہ تو ہدا کو ملا تھا، جو اپنے محبوب شوہر کو کسی اور کے خیالوں میں ڈوبے دیکھ رہی تھی۔ پھر حسن صاحب نے سختی دکھائی تو سالار چپ ہوا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ میں آپ کی بیوی نہیں؟ ہدا نے ہمت باندھتے پوچھ ہی لیا، جبکہ آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بےتاب تھے۔ یار، جس طرح تم نے اپنا حشر خراب کیا ہے نا بچے، تو کیا میں بھی ڈر گیا تھا؟ ذرا دیکھو خود کو ایک بار۔ سالار نے سنجیدگی لیے کہا تو ہدا کو واقعی پریشانی لاحق ہوگی کہ شادی والے دن ہی اپنا حشر بگاڑنا تھا کیا رونے سے؟ کیا زیادہ خراب ہو گیا میک اپ؟ اس نے معصومیت لیے کہا تو سالار کو اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ بہت زیادہ، سالار نے افسوس کرتے ہاں میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری، وہ بس سب سے ملتے رونا آ گیا تھا، اس نے شرمندہ ہوتے سر جھکا لیا۔ خیر، کیا کیا جا سکتا ہے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، کوئی بات نہیں، میں اسی سے گزارا کر لوں گا، سالار نے احسان کرنے والے انداز میں کہا تو ہدا مزید شرمندہ ہوئی کہ سارا میک اپ خراب ہو گیا اور سالار کا موڈ بھی۔ ہدا تو اب پریشانی سے کچھ بولی بھی نہیں، جبکہ سالار کا آج شاید فل موڈ تھا اسے تنگ کرنے کا، تبھی اس بیچاری کو ٹینشن میں ڈال دیا۔ دریا کو جب گاڑی میں بٹھایا گیا تو اس نے ارمان کو دیکھنے کے لیے نظریں دوڑائیں تو ارمان اسے کسی کے پاس کھڑا نظر آیا۔ غور کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ وہی لڑکی تھی جس کو وہ پہلے بھی 2 بار دیکھ چکی تھی، اور اس بار لڑکی ارمان سے بحث کر رہی تھی اور ارمان شاید اسے منا رہا تھا۔ دریا کے دل میں پھر سے وہی بات گونج اٹھی، یونیورسٹی کا پہلا پیار۔ اس کے دل کو پھر سے تکلیف ہونے لگی یہ سوچ کے کہ شاید ارمان نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا تھا کہ اس پہ کسی قسم کی زبردستی نہیں، اصل میں وہ اب بھی اس لڑکی کو چاہتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دریا نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ارمان جب بات کر کے فارغ ہوا تو وہ گاڑی میں آ کے دریا کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سڑک پہ دوڑا دی۔ دریا ٹھیک ہو نا؟ ارمان اس کے قریب ہو کے اس کے گرد بازو کا حصار باندھتے پوچھا، جس پہ دریا نے ایک نظر ارمان کے چہرے کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔
ارمان نے دریا کا چہرہ اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ کے اپنی طرف کیا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے، پھر اس کے رخسار پہ ہی رکھنے ہی لگا تھا کہ دریا نے اپنا چہرہ پیچھے کر دیا۔ ہم گاڑی میں ہیں۔ اس کی سوالیہ نظروں کا جواب آہستہ سے دیا تو ارمان کے ہونٹوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ سالار جب گھر پہنچے تو ناز بیگم نے چھوٹی موٹی رسمیں کی ان دونوں کی، پھر ہدا ناز بیگم کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کرنے لگی۔ ان کو باتیں کرتے کافی ٹائم گزر گیا تھا اور سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہدا کی کلاس لگا لے، جو جان بوجھ کے یہاں کافی دیر سے بیٹھی تھی۔ ماما، ٹائم کافی ہو گیا، آئی تھنک بابا آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سالار نے آخر کار اکتا کے کہہ ہی دیا تو ناز بیگم کی نظر گھڑی پہ گئی جو واقعی ٹائم زیادہ ہونے کا بتا رہی تھی۔ اف میرے خدایا، ناز بیگم ٹائم کو دیکھتے اٹھی اور لڑکیوں کو کہا کہ ہدا کو روم میں چھوڑ آئیں۔ کمرے میں پہنچی تو ہدا مبہوت سی رہ گئی۔ کمرہ نہ زیادہ سجایا گیا تھا اور نہ ہی کم، بہت ہی نفاست سے ہر چیز اپنی جگہ سیٹ کر کے رکھ دی گئی۔ ابھی کل تو وہ اس کمرے میں آئی تھی سالار کے پاس، لیکن یہ کمرہ اس کمرے سے بالکل مختلف تھا۔ ساری چیزوں میں سالار اور ہدا کی پسند نظر آ رہی تھی۔ آ گئی تم لوگوں کی بھابھی نے اتنی دیر کر دی اور اب تم سب یہاں مانگنے آ گئی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، بھاگو یہاں سے۔ سالار جب کمرے میں جانے لگا تو اس کی چھوٹی کزن نے فوراً اس کا رستہ روک لیا اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگی، جس پہ اس نے اکتاہٹ سے جواب دیا، ہاں تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں اور جان چھڑائیں۔ عشا نے آگے ہو کے چہک کے کہا، لو نکلو اب یہاں سے، ارمان کو پکڑو اور خبردار اگر کوئی دوبارہ یہاں آیا تو۔ سالار نے اپنا والیٹ نکالا جس میں تقریباً 30 سے 35 ہزار تھے، عشا کو پکڑایا اور اندر جانے کے لیے پر تولنے لگا۔ یہ کام ہے، ہم کل لے لیں گے آپ سے، ابھی آپ کی جان خلاصی کر دی، چائیں کیا یاد کریں گے؟ عشا اور باقیوں نے احسان کرنے والے انداز میں کہا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ سالار مسکراتا نفی میں سر ہلاتا اندر داخل ہوا اور ایک نظر بیڈ پہ بیٹھی اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا، پھر شانے بے نیازی سے چلتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو وہ چینج کر چکا تھا۔ ہدا دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی جو اسے شاید نہیں یقیناً نظر انداز کر رہا تھا۔ اپنا موبائل، گھڑی وغیرہ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ ہدا تو اب تڑپ کے رہ گئی سالار کے اس طرح کرنے پہ۔ سالار آخر جب جواب دے گیا تو سالار کو ہدا کی صدمے میں ڈوبی آواز سنائی دی تو اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ جی؟ جواب ایسے دیا جیسے نیند میں خلل پیدا ہوا ہو۔ میرا منہ دکھائی کا گفٹ؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے تو یہی پوچھ بیٹھی، جبکہ سالار کا دل کیا کہ ماتھا پیٹ لے، یعنی ابھی بھی گفٹ کی پڑی ہے، شوہر کی نہیں جو ناراض ہے۔ سالار نے دل میں سوچا، 1000 بار کے دیکھے چہرے کی کیا منہ دکھائی؟ اس نے بیزار ہوتے جواب دیا تو ہدا نے حیرت سے سالار کو دیکھا جو دوسری طرف کروٹ لیے لیٹا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی اس کی پشت کو گھورنے کے بعد وہ اٹھی بیڈ سے، ارادہ اس کا چینج کرنے کا تھا۔ اب اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ شوہر کیوں ناراض ہے۔ جب ہدا کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو سالار نے مڑ کے دیکھنا چاہا، لیکن اس کو کپڑے پکڑتے واش روم جاتے دیکھ کے تڑپ کے اٹھا۔ فائفی کدھر؟ لمحے میں اس تک پہنچ کے سالار نے اسے پکڑتے اپنے ساتھ لگایا تو ہدا اس اچانک افتاد پہ چیخ اٹھی، آہستہ، میں نے پوچھا کہ کدھر جا رہی تھی؟ اس کی کمر پہ گرفت سخت کرتے سالار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہدا تو اس روپ کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، اسی لیے پل میں سہم گئی۔ کپڑے چینج کرنے، اس نے گھبرا کے جواب دیا۔ کس سے پوچھ کے؟ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کے لیٹوں کو کان کے پیچھے کرتے کہا، جبکہ دوسرا ہاتھ ہنوز کمر پہ ٹکا تھا۔ آپ سو رہے تھے تو میں بھی سونے، اس نے نروٹھے پن سے جواب دیا، لیکن جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سالار بول پڑا، اگر میں نہ سوں تو تم بھی نہیں سوگی؟ سوال کافی ذومعنی تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ پوچھ رہا ہے یا بتا رہا ہے۔ ہدا گڑبڑا گئی، میرا مطلب تھا کہ اب اس سے کوئی بات نہیں بنی، بیڈ پہ چلو واپس، حکم سنایا گیا تو ہدا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جس پہ اس نے ابرو اچکائے۔ ہدا آہستہ سے قدم لیتی واپس بیڈ پہ آئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے تو سالار بکھلا گیا اور پل میں اس کے پاس پہنچا۔ یار کیا ہوا؟ سالار نے پریشانی سے پوچھا تو ہدا اس کے بدلے رنگ دیکھنے لگی کہ ابھی تو اتنا سرد لہجہ تھا اور اب اس سے پیار سے پوچھ رہا تھا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اب باقاعدہ روتے وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی تو سالار نے سمجھ کے مسکراتے اس کے گرد حصار باندھا۔ اچھا رو تو نہیں، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، پیار سے اس کی پیٹھ سے ہلاتے کہا، جبکہ اب ہدا نے حیرت سے اس سے الگ ہو کے دیکھا۔ دور تو نہ جاؤ اب، واپس سے اسے کھینچتے کہا۔ آپ کتنے برے ہیں سالار، کوئی ایسے بھی کرتے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ جیسے آپ نے کیا؟ ہدا نے اس کے سینے پہ مکے برساتے کہا تو سالار کہکا لگا اٹھا، اچھا تو جو آپ نے کیا وہ کرنا ٹھیک تھا؟ نیچے کتنی دیر لگائی؟ اب سالار نے شکوہ کیا تو ہدا آنکھیں گھما کے رہ گئی۔
یہ کوئی بات نہ ہوئی، اتنی چھوٹی بات پہ آپ نے مجھے کوئی گفٹ ہی نہیں دیا۔ ہدا نے ہنسو صاف کرتے سالار کو پیچھے کرتے کہا۔ تمہیں میں بتاتا ہوں کتنی چھوٹی سی بات تھی یہ، کہتے سالار نے پھر سے کھینچ کے اپنے آثار میں لیا اور اس کے رخسار پہ لب رکھے۔ گفٹ میں بھول گیا، اس کی گردن پہ لب رکھتے شرارت سے کہا تو ہدا نے اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑا جس پہ وہ کہکا لگا اٹھا۔ گھر آنے کے بعد اسلان نے دریا کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو شائستہ بیگم نے اسے روم میں جانے کو کہا اور یہ بھی کہ اسلان وہ انہیں دے جائے، لیکن دریا نے کہا کہ وہ اس کے بغیر نہیں سوئے گا تو وہ مان گئی۔ روم میں پہنچی تو پھولوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ ارمان نے روم میں اسلان کے لیے بھی چیزیں رکھوا دی تھیں۔ تلخی سے مسکراتی وہ بیڈ تک آئی اور اسلان کو بیڈ پہ لٹایا۔ بغیر دیر کیے وہ چینج کرنے چلی گئی۔ اسلان کو فیڈ کروانے کے بعد اسے سلا دیا اور خود روم کا جائزہ لینے لگی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتی کہ ارمان روم میں انٹر ہوا اور وہی دروازے پہ منجمد ہو گیا۔ دریا کو اس حال میں دیکھے کہ وہ کیا سوچ کے آیا تھا اور ہو کیا گیا، جس پہ وہ سرد آہ کھینچتا رہ گیا، جبکہ دریا اس سے بے نیاز اپنا سرہانہ اٹھائے وہاں سے نکلنے لگی۔ درے جان، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آ کے لیٹو۔ ارمان نے جب دریا کو تکیا اور کمبل پکڑے باہر جاتے دیکھا تو ٹوکا اور پیار سے کہا، دریا، درے مکنون نام ہے میرا، درے جان نہیں، سمجھے آپ؟ بدلے میں دریا تقریباً چیخ کے گویا ہوئی۔ ارمان نے حیرت سے اسے دیکھا کہ ابھی تو ٹھیک تھی، یہ کیا ہوا؟ نہیں رہنا مجھے یہاں، گھٹن ہوتی ہے مجھے۔ اب ذرا اپنا لہجہ آہستہ رکھ کے گویا ہوئی اور باہر جانے لگی کہ ارمان نے اس کا ہاتھ تھاما، جس سے وہ پل کے لیے رک سی گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ ہاتھ جھٹک گئی۔ اتنی ہمدردی نہ دکھائیں آپ، میں کسی چیز کے بھی قابل نہیں ہوں، تھکے لہجے میں کہتی اپنے بیٹے کی جانب ہوئی جو رو رہا تھا۔ بیبی کارڈ سے پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ لگاتے تھپکنے لگی، لیکن وہ اس کے پاس اب کہاں چپ کرنے والا تھا۔ لاؤ اسے مجھے دو اور بیڈ پہ چلو۔ ارمان نے سنجیدگی سے اس سے اسلان کو لینا چاہا تو دریا نے گھور کے اپنی آفت کو دیکھا۔ لیں پکڑ لیں آپ اسے، یہ بھی بے وفا نکلا، اپنی ماں کہاں نظر آنی ہے اسے، بس باپ کا ہی ہو کے رہے گا، دھوکے باز۔ دریا نے اسلان ارمان کو دیتے دانت پیستے کہا۔ جہاں ارمان سنجیدہ تھا اب اس کی باتوں پہ اپنی ہنسی دبانے لگا۔ میں تو کچھ نہیں لگتی اس کی، میرے پاس بس اپنے مطلب سے آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، ضرور آپ نے پٹیاں پڑھائی ہوں گی اس کو۔ دریا اب اپنا غصہ اپنے بیٹے پہ نکالنے لگی جو ارمان کی گود میں گیا پرسکون تھا۔ میں کیوں پٹیاں پڑھانے لگا؟ لیکن ہاں اگر تم کہو تو تمہیں پڑھا دوں تھوڑی سی کہ شوہر کے آنے پہ کیا کیا جاتا ہے۔ ارمان نے مسکراہٹ روکے دریا کو کہا تو دریا نے خون خوار نظروں سے دونوں باپ بیٹے کو گھورا۔ چاہ کے یہ پٹیاں اپنی اس سہیلی کو پڑھائیں جو بڑی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی آپ سے، دریا نے دانت پیستے کہا اور بغیر ان دونوں کو دیکھے اپنا کمبل لے کے بیڈ پہ چڑھی اور اس میں گھس گئی۔ ارمان کو اب سمجھ آ گیا کہ کیا بات ہے اور وہ کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی، لیکن حیرانگی سے زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ یار پہلے یہ بتاؤ چینج کیوں کیا؟ ارمان اسلان کو ایسے ہی گود میں لیتا دریا کے پاس آ کے بیٹھا اور اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے کلیئر کرو سب درے، ارمان نے اس کے منہ سے کمبل کھینچتے کہا۔ میری مرضی، میں جب چاہے چینج کروں، اتنا کہہ کے وہ پھر اندر گھس گئی۔ یہ نہیں، اس کا تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے وہ بات کلیئر کرو جو ابھی کہی تم نے، کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ ارمان نے تھوڑا اور قریب ہوتے آہستہ سے کہا اور کمفرٹر کے اوپر سے ہی اس کے بالوں پہ لب رکھے۔ وہاں سب کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے اور مجھ سے شادی آپ نے زبردستی کی ہے۔ اس کے پیار بھرے لمس کو محسوس کرتے دریا نے سسکتے کہا تو ارمان نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ دریا جب حامد لوگوں کے جانے کے بعد پرسکون سی بیٹھی تھی، وہاں پہ موجود کسی کی آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی جو یہی کہہ رہی تھی کہ ارمان نے بس اس سے ہمدردی کیا، ورنہ کون بھی آتا ہے طلاق یافتہ لڑکی کو اپنے بیٹے سے، اور اوپر سے آج صاحب کا شوہر بھی ٹپک پڑا۔ دریا نے سب ارمان کو بتایا تو ارمان نے خاموشی سے دریا کی روئی صورت دیکھی۔ اور تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ الٹا خود ہی سوچنے لگی، اب میں بھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ ساری باتوں کے بعد ارمان نے اسلان کو واپس سے بیبی کارٹ میں لٹایا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، جبکہ دریا صدمے سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ لیکن دریا کو روتے دیکھ کے وہ اس کے پاس پریشانی سے آیا اور بتایا کہ وہ اس کی دوست ہے بس، اور شادی شدہ بھی، جس پہ دریا کا رونا بند ہوا تھوڑا سا۔ میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ دریا نے گردن اکڑا کے کہا، حالانکہ جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ کل مل لینا اس سے، اور اگر تم نے کل چینج کیا تو پھر دیکھنا، ابھی کے لیے سو جاؤ، ارمان نے وارن کرتے کہا تو دریا منہ بسورتے رہ گئی۔ آئے بڑے مجھے دکھانے والے، ہاں، دریا ناک منہ چڑھا کے کہا اور لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنی کمر پہ گرفت محسوس ہوئی تو دیکھا کہ ارمان اسے باہوں میں لیے لیٹا ہے، جبکہ ارمان کے اس طرح کرنے پہ دریا کا دل زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا، لیکن اگر تم سوئی نہیں تو میں نے سونے نہیں دینا دوبارہ،
اس کی سرگوشی سنائی دی تو دریا کے ہاتھ جو ارمان کے بازو پہ تھے کہ ہٹا سکے وہیں ساکت ہو گئے اور دھڑکتے دل کے ساتھ ایسے ہی لیٹی رہی، جبکہ اپنی دھمکی کارآمد ثابت ہونے پہ ارمان مسکرا اٹھا۔ دریا کی جب صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں ابھی ہلکا سا اندھیرا تھا، کھڑکیوں کے آگے پردے ہنوز پڑے تھے، صبح کے 6:30 ہو رہے تھے اور سورج کی کرنوں نے ہلکی سی کمرے کے کونے میں روشنی بکھیری تھی۔ کروٹ لے کے جب دوسری طرف ہوئی تو آنکھوں میں حیرت سما گئی، اب یہ مجھے ان کے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ دریا نے جب اسلان کو ارمان کے سینے پہ الٹا لیٹ کے سوتے دیکھا تو دل میں غصے سے بڑبڑائی، کتنے مزے سے سو رہا ہے میسنا کہیں کا، جبکہ یہاں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ ایک زبردست گھوری سے نوازا گیا۔ اللہ اللہ، یہ کیا سوچ رہی ہو تم، ذرا شرم نہیں ہے؟ اپنی بات کا احساس ہوتے دریا خود ہی شرم سے سرخ پڑ گئی، گال دہکنے لگے۔ اپنی جیب مٹانے کے لیے جلدی سے اٹھی اور واش روم میں بند ہوگی فریش ہونے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ شاور لے کے نکلی تو اب ارمان کروٹ لے چکا تھا، جبکہ اذلان اس کے بازوؤں میں چھپا ہوا تھا۔ اب ان اس طرح سوتا دیکھ کے دریا کے لبوں پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ اپنے بال سلجھا کے وہ جلدی سے تیار ہوئی اور نیچے شائستہ بیگم کے پاس گئی۔ بہت جلدی اٹھ گئی ہو، تھوڑا اور آرام کر لیتی، انہوں نے اس کا ماتھا چومتے کہا اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو سائڈ پہ رکھا۔ دریا کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ ناشتہ دو بنا کے یا پھر سالار اور ہدا کی طرف ہی جا کے کرو گی؟ انہوں نے چائے کا پانی چولہے پہ چڑھا کے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو بس جوس لوں گی، باقی میں بھی سب کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گی، اس نے مسکرا کے جواب دیا اور فریج سے جوس کی بوتل نکال کے گلاس میں جوس انڈیلنے لگی۔ ارمان کو بھی اٹھا دینا تھا، اذلان نے تنگ تو نہیں کیا رات میں؟ ارمان کو اٹھانے کا کہتی ساتھ میں اذلان کا بھی پوچھا، کیونکہ اس کے لیے یہ نئی جگہ تھی۔ پہلے بھی جب کل وہ ارمان کے ساتھ آیا تھا تو آدھی رات کو تنگ کرنے لگا، لیکن پھر شائستہ بیگم اور ارمان نے مل کے اسے سنبھال لیا تھا۔ نہیں، تنگ تو نہیں کیا، وہ تو سکون سے سو رہا تھا، دریا نے سوچتے کہا، کیونکہ اسے یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ اذلان رات کو ایک بار بھی اٹھاؤ۔ اچھا، لیکن کل تو اٹھ گیا تھا رات کو، شاید نئی جگہ کی وجہ سے، انہوں نے حیران ہوتے کل رات کا حوالہ دیا۔ ابھی کہاں اس نے تنگ کرنا تھا ماں کو جو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے؟ دریا نے اذلان اور ارمان کو سوچتے دل میں کہا۔ ایک بار پھر اسے تھوڑی دیر پہلے والا منظر یاد آ گیا جب اذلان ارمان کے سینے پہ سو رہا تھا۔ نہیں، وہ اچھے سے سویا رات بھر، خیالوں کو پرے چھٹکتے اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ اچھا جاؤ، ایسا کرو ابھی روم میں آرام کرو، پھر تھوڑی دیر بعد ارمان اور اذلان کو تیار کر کے آ جانا، آپ کی امی کی طرف جانا ہے، بھابھی نے رات کو ہی بتا دیا تھا کہ آج سب کا ناشتہ ان کی طرف ہوگا۔ دریا جب جوس کا گلاس ختم کر چکی تو شائستہ بیگم نے لہجے میں محبت سموئے کہا، جبکہ دونوں کو تیار کرنے کی بات پہ وہ دریا سٹپٹا گئی۔ جی، خود کو سنبھال کے وہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور روم میں چلی گئی۔ باپ بیٹا ابھی بھی ویسے ہی سو رہے تھے جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ سب سے پہلے دریا نے ارمان کا ڈریس نکال کے باہر ہینگ کیا، پھر اذلان کے بیگ سے اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ سردیاں تھی تو اس کے لیے گرم کپڑے ہی تھے، ابھی تو روم میں باہر کی بنسبت ماحول نارمل تھا تو اذلان بس نکر شرٹ میں ملبوس تھا۔ دونوں کے کپڑے نکال کے وہ واپس سے بیڈ پہ آئی اور وہاں بیٹھ کے دونوں کو دیکھنے لگی، کتنے پیارے لگ رہے تھے دونوں ایک ساتھ۔ بے ساختہ ہی دریا آگے کو جھکی اور اذلان کے پھولے گالوں پہ پیار کیا، پھر نظر ارمان پہ پڑی تو شرم سی آنے لگی۔ لاکھ ہمت جمع کر کے وہ تھوڑا اور قریب ہوئی اور اس کے ماتھے پہ لب رکھنے چاہے، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ تو ناراض ہے ارمان سے، تو منہ بنا کے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ غلط بات ہے دورے جان۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی ارمان کی گھمگیر آواز دریا کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی، مطلب وہ جاگ چکا تھا۔ کیا غلط ہے؟ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے پوچھا، جبکہ اس کے پکار نے دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جب تھوڑا قریب آ ہی گئی تھی تو مکمل قریب آتی نا، یوں اپنے لمس سے کیوں محروم رکھا مجھے؟ ارمان نے آنکھیں کھولتے دلچسپی سے دریا کو نظروں کے حصار میں رکھتے بے باک ہوتے کہا تو دریا کے چہرے پہ حیا کے رنگ بکھر گئے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انجان بنا گیا، جس پہ ارمان نے ابرو اچکائے۔ میں جیسی باتیں کر رہا ہوں نا تم اچھے سے جانتی ہو، اور اب ادھر آؤ، مجھے مارننگ کس چاہیے۔ ارمان نے سکون سے کہہ کے دریا کا سکون برباد کیا۔ اس کی بات پہ وہ ہونکوں کی طرح ارمان کو دیکھنے لگی جو لیٹے لیٹے اس کے حکم صادر کر چکا تھا۔ میں کیوں آؤں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ لڑکھڑا گیا تو ارمان چہرہ دریا کی طرف کیا جس پہ وہ اپنی نظریں جھکا کے اور نہ محسوس انداز میں اپنی جگہ سے تھوڑا سا پیچھے کھسکی۔ اچھی بیویاں اپنے شوہر کو صبح پیار سے جگاتی ہیں تو یہ تم پہ بھی فرض ہے، ارمان نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ پہلے ہی جاگ چکے ہیں، مجھے جگانے کی ضرورت نہیں، دریا کہتی اذلان کو گود میں لیا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی ارمان آگے ہوتے اس پہ جھکایا، جس کی وجہ سے دریا کی پشت پیچھے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی اور اذلان مزید اس کی گود میں چپ گیا۔
مارننگ کس لیے بنا تو نہیں جانے دوں گا، اپنی براؤن آنکھیں اس کی کالی گہری آنکھوں میں گاڑے کہا تو دریا نے سہم کے دیکھا۔ آپ پیچھے ہٹے پلیز، اپنی پلکوں کے جھالر کو نیچے گرائے ہلکی آواز میں منمنائی، کیونکہ ارمان کو اتنا قریب محسوس کرتے اس کی جان پہ بن آئی تھی۔ کس اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر کے اپنی بات پہ زور دیا گیا۔ پلیز۔ ایک پل کو نظر اٹھا کے اسے دیکھا لیکن اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے التجا کی۔ اذلان بھی اٹھ گیا ہے۔ توجہ اذلان کی طرف کروائی جو اس کی گود میں ہی انگڑائی لینے میں مصروف تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، ویسے بھی اسے مارننگ کس مل چکی ہے، ارمان نے کہتے دریا کی گود میں ہی اذلان کو پیار کیا تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ کر رہی ہوں یا میں اپنے طریقے سے اس کے کان کے قریب جا کے سرگوشی کرتے بات ادھوری چھوڑی۔ خیر ہے، ایک کسی تو ہے، کر دیتی ہوں، اپنے آپ کو دل میں تسلی دی۔ اوکے اوکے کرتی ہوں، اس نے ہار مانتے کہا، ورنہ جانتی تھی اپنی بات پوری کر کے رہے گا۔ گڈ گرل، مسکرا کے کہتا اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا جو نظریں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اپنی آنکھیں تو بند کریں، اس نے بے بسی سے کہا تو ارمان نے مسکرا کے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر تھوڑی دیر میں ہی اسے اپنے ماتھے پہ نرم سا لمس محسوس ہوا تو جیسے رگوں میں سکون سا توڑ گیا۔ دریا جلدی سے پیچھے ہٹی اور نظریں جھکا گئی۔ اب پیچھے ہٹے، اس نے مری سی آواز میں کہا۔ اب میری باری، مسکرا کے کہتا وہ اس کے گال چوم گیا۔ ویسے یہ والا مارننگ کس بھی چلے گا لیکن جلدی ترقی کر جاؤ اس میں، ارمان نے احسان کرتے کہا اور آخر میں آنکھ ونک کرتے پیچھے ہٹا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے دریا کو بری طرح برش کر گئی۔ اذلان اس کی گود میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر یہ چل کیا رہا تھا۔ دریا نے بغیر ارمان کو دیکھے اذلان کو گود میں اٹھاتے اسے ڈریسنگ روم میں لے گئی تاکہ اس کو چینج کروا سکے۔ پیچھے ارمان سکون سے آنکھیں موند کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ دریا جب حامد کے ساتھ رہتی تھی تب بھی کبھی اس نے اظہار کرنے میں پہل نہیں کی تھی، ایک فطری شرم و حیا تھی، اور آج جب ارمان نے اسے پہل کرنے کو کہا تو اس کی تو جان ہوا ہو گئی۔ ارمان کو وہ پسند ضرور تھی لیکن اس کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اذلان کو کپڑے پہناتے وہ مسلسل اسے ہی سوچے جا رہی تھی اور ساتھ ہی لبوں پہ ایک مسکراہٹ، خوبصورت سی مسکراہٹ بھی شامل تھی۔